پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ، رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى، یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا، تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو، اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء، جسمانی پریشانی، وحین الباس، اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفاتیں، یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات
اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے, تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی, ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا. اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے
جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، ہا ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا یا. وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو، وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا، جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں، صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو، جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے.
اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت, جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, تم اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے, محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے, اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی, اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, او بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک پورا ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک, میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے میں اس وقت اذان ہوں. افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے, اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. ایک تو KPK کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے, مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا.
تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی کون ہیں کے پی کے عالم ہیں جن کے علم اور تقوی پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں، کے پی کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست، حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. تو ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں، بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا، 15 دن جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں، اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، مرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے، تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات پہ بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، جے یو آئی والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف وہ ڈیزل کی ایک رٹ لگائی بھی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی پی ٹی آئی کی ہے اور شوہر جے یو آئی کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ. دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، چھوڑو. میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی پی ٹی آئی سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، آپ رائے رکھو، پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جے یو آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو، آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کچھ حکومت میں ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے، لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو ہوئے ہیں، نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں، عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو، تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے. سارے مظلوم نہیں ہوتے، کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں جے یو آئی کے بھی تھے، پی ٹی آئی کے بھی تھے، مسلم لیگ کے بھی تھے. ان میں بھی جب کوئی زیادہ ایگریسو ہوتے تھے ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار، ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ،
جامع رشید نے اجازت دی بھی تھی جو جس سیاسی تنظیم میں ہو ہمیں سب کو اجازت ہے, جس کو چاہے ووٹ دینا, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ. تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے. تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں. اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے, کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے, اسی فوج نے یہ کیا, اسی فوج نے یہ کیا. میں نے کہا توڑا ہوگا بنگلہ دیش بھی, سب کچھ کیا ہوگا, لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے, سپورٹر ہوں گے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو. لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے, میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا, اب آپ نے اسٹڈی کی ہے, یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو یہ ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے ہیں جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے, وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کے بات کی ہے وہ کہے بات, لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو, فوج ان کو ہیرو بنا دے گی, اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑیں بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت, علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت بولو, یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا, کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے, اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھی, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ, جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی, میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں, جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تم. بہت چھوٹا ظرف ہے یار, تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم باقی بیانات سنیں گے, سیاسی رائے نہیں مانتے, یہ کہہ دیتے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کہ یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے, نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا ہے اتنے بڑے بزرگ, نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا, جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں, فوج کی تعریف میں, تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا, لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا, اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور فوج کی حمایت, میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا, چیف ایک شخص ہے, اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا, ہمیشہ سے ہوتا رہے, وہ تو ہماری بھی ایک رائے ہے. لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, بہادر وہ نہیں ہے جو فوج کی مخالفت کر رہا ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے لوگ, زیادہ زیادہ یہ ہوگا فوجی اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو. بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے, فوجی نے اٹھایا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے, ونڈو چینج کی, پرانی ونڈو ڈلی ہوئی تھی, نئی ونڈو ڈالی, تو وہ تو پھر اب یہ بول رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اتنے اپڈیٹ ہو گئے کہ وہ اتنے تو یعنی بہت ہی اپڈیٹ ہو گئے نا, وہ ان کے ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے. زیادہ زیادہ یہ کریں گے نا, وہ مار کے تھوڑی پھینکیں گے. کتنے صحافیوں کو مار دیا بھائی, بہت سے صحافی ہیں بول رہے ہیں فوج کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. اس وقت زندگی کو اس کے خطرہ ہے جو مذہبی اسکالر پاکستان کی حمایت میں یا فوج کی حمایت میں بولے گا. کیونکہ یاد رکھو پاکستان یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہے نا, یہ ہماری آرمی کے خلاف ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے. سیاسی لیڈروں کے پاس کوئی فورس تھوڑی ہے. کباب میں ہڈی, جو ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے؟ وہ فورسز ہیں ہماری, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے وہ نیوی ہو. تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی